ونسلم علی رسولہ الکریم. آواز آ رہی صحیح ہے؟ لاسٹ پچھلے دروس کے اندر ہم نے یہ قرآن مجید کے 5 مضامین کو سماعت فرمایا تھا، علوم خمسہ کو، جس میں آپ کو حلقہ لکھا نظر آ رہا ہوگا، علم الاحکام، علم المقاسمہ، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بالموت. 5 ٹاپکس تھے کہ جو ہم نے لسٹ ڈاؤن کیے تھے، لکھے تھے کہ یہ وہ مضامین ہیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. اب ہم ان جو ٹاپکس ہیں ان کی ایک چھوٹی چھوٹی سی مختصر سی تفصیل سماعت کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. علم مقاسمہ. علم احکام سے پہلے ہم علم مقاسمہ کے بارے میں سماعت کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے یہ بہت زیادہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، علم المقاسمہ. علم مقاسمہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 گروہ ایسے ہیں کہ جن کا ذکر فرمایا، جن کا رد فرمایا. سب سے پہلے ہیں مشرکین، دوسرے ہیں منافقین، شاباش، یہود، اور بالکل صحیح ہے. اچھا، ان چاروں میں ہم تھوڑا فرق سمجھ لیتے ہیں. مشرکین کون تھے؟ جس میں موسٹلی جو شامل تھے وہ تھے بت کے پجاری، دوسرے مجوسی. مجوسی کون کہلاتے ہیں؟ شاباش، آگ کی پوجا کرنے والے. اچھا، مجوسی میں آگ کی پوجا بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ مجوسیت کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جس میں سورج، چاند، ستارے، درخت، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جن کے وہ لوگ عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ مجوسی کے ٹاپکس کے اندر ہی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کو بعض اوقات ذکر فرمایا. ویسے پیورلی جو مجوسی کہتے ہیں وہ آگ کے پجاری کو ہی کہتے ہیں، اور وہ جو آگ کا پجاری ہوتا ہے نا، اس کا جو آگ کے پجاری کا جو سب سے مین خدا ہے وہ سورج ہے. یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. یعنی جو آگ کے پجاری ہیں نا وہ سورج کو اپنا سب سے بڑا خدا مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک آگ کس سے بنی ہے؟ سورج سے بنی ہے نا. سورج گرم ہے. سورج کے بارے میں بھی سائنس کیا کہتی ہے کہ آپ سورج کے قریب نہیں جا سکتے، سورج سمجھو اپنے اندر سے آگ نکال رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی جو آگ کے پجاری ہیں وہ اپنا سب سے بڑا خدا سورج کو ہی مانتے ہیں. اور پھر جب سورج کو مانتے ہیں تو سورج کے ماننے کے بعد وہ چاند کو بھی مان لیتے ہیں، پھر ستاروں کو مان لیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آگ ہے نا، یہ ہمارے یہ جو ایکچولی آگ ہے یہ بیسیکلی سورج ہے، اور اس سورج نے جو کہ ہمارا خدا ہے ہمیں ایک چھوٹے چھوٹے خدا نا آگ کی صورت میں دنیا کے اندر دیے ہیں. تو وہ آگ جلاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اس سورج کا ہی ایک نمونہ ہے جو ہمارے پاس دنیا میں موجود ہے. پھر اس کے گرد گول گول چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کی عبادت کرنا کوئی بہت بڑا کام ہے. تو یہ ہے مشرکین کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپس میں انٹر لنک بھی ہو رہی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. منافقین کون ہیں؟ منافقین کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم جس کے لیے قرآن مجید نے فرمایا یہ لکھا ہوا ہے مذبذبین بین ذالک. مذبذبین بین ذالک، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے قرآن مجید نے فرمایا کہ منافقین وہ لوگ ہیں کہ جو مذبذبین بین ذالک ہیں. مذبذبین بین ذالک کی مثال آپ ایسے سمجھ لیجیے جیسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا. مذبذبین بین ذالک، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں. یہ وہ قسم تھی منافقین کی
کہ جو مسلمانوں کی فتوحات ہوتا دیکھتی تو مسلمان ہو جاتی، واقعی میں دل سے مسلمان ہو جاتی. پھر جب مسلمانوں پہ تکلیف آتی تو اسلام کو چھوڑ کر پھر وہ کفر میں آ جاتی کہ یہ تو بیکار مذہب ہے. اس طرح کی باتیں کرتے نا. ان کا دماغ بالکل پختہ تھا ہی نہیں. وہ مذبذبین بین ذالک تھے. یہ ادھر ادھر کبھی ادھر اس طرح چلتے رہتے تھے. یہ جو قسم ہے نا مذبذبین بین ذالک، ایک یہ قسم ہے. اس کو جو نا کیا کہتے ہیں، منافقین متشابہ کہتے ہیں. ایسے منافقین کہ جن کو تشابہ لگا ہوا ہے اسلام کے بارے میں. ٹھیک ہے، منافقین المتشابہ. جو تشابہ کسے کہتے ہیں عربی کے اندر؟ تشابہ کہتے ہیں شک کو. ان کو اسلام میں بھی شک تھا کہ پتہ نہیں اسلام سچ ہے کہ نہیں ہے، اس لیے وہ جو نا اس طرح ڈاما ڈول ہوتے رہتے تھے، مذبذبین بین ذالک، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو ایک تو فارم ہو گئے ہمارے پاس یہ. دوسرے ہمارے پاس وہ تھے کہ جن کو ہم ظاہر، جیسا آپ نے بیان کیا کہ ظاہر میں وہ مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے. ٹھیک ہے، جس کے لیے قرآن مجید نے وہ جو پورے سورہ فاتحہ سورہ بقرہ میں شروع ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے. وہ پوری جو آیتیں ہیں وہ انہی کے لیے آئی ہیں. ان کو جو دوسری قسم ہے ان کو کہا جاتا ہے مستشرقین. یہ شین ہے، مستشرقین، میم سین تا شین را قاف یا نون. مستشرقین. مستشرقین کون ہوتے ہیں؟ کہ جس کو کہتے ہیں کہ بالکل پیور کافر ہیں، پکے کافر ہیں اندر سے، لیکن وہ ظاہر میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے درمیان داخل ہو جاتے ہیں. جو کہ ولید بن مغیرہ، عبداللہ بن اور اپنے جو ولید بن مغیرہ اور عبداللہ بن ابی بن سلول، وہ اس طرح کے جو منافقین تھے وہ پکے منافق تھے. تھا کیا کہ وہ بظاہر طور پر مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، داڑھی رکھی ہوئی تھی، ٹوپی بھی پہن لیتے تھے. یا پورا لبادہ جو تھا اس وقت کا جو مسلمانوں کو تھا وہ انہوں نے اوڑھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اندر سے پکے کافر تھے. اور اس پہ دو قسمیں تھیں. ایک تو وہ تھے کہ جو اندر سے کافر تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، بظاہر مسلمان بن گئے تھے وہ تاکہ ان کی جان بچی رہے. وہ صرف اپنا ڈیفینس چاہتے تھے، اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے کہ یار مسلمان اب حاوی ہو رہے ہیں تو ایسا نہ ہو مسلمان حاوی ہوتے چلے جائیں تو ہمارا بھی نمبر لگ جائے، تو ہم جو نا ظاہری طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں تاکہ کچھ عرصے کے لیے ہماری جان بچی رہے. ٹھیک ہے، یہ ایک تو یہ قسم تھی. اور دوسری قسم وہ تھی کہ جو کہ اندر سے تو پکے کافر تھے ہی تھے، باہر سے بظاہر مسلمان تھے، لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہی مسلمانوں کو مطلب تکلیف دینے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے رہتے تھے. وہ رہتے ہی مسلمانوں میں کس لیے تھے؟ تاکہ مسلمانوں کے خلاف سازش کر سکیں اور مسلمانوں کے خلاف جو کاروائیاں کر سکیں. وہ بیسیکلی مخبر تھے کافروں کے کہ مسلمانوں کے اندر رہتے تھے، مسلمانوں کی باتیں سنتے تھے اور جا کے پھر کافروں کو بتایا کرتے تھے کہ مسلمان ایسی ایسی پلاننگ کر رہے ہیں تمہارے لیے. ٹھیک ہے، وہ جو وہ مستشرقین تھے نا، ان کو اصل مستشرقین کہا جاتا ہے کہ جو بیسیکلی مسلمانوں کے اندر آ کر مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو اچھا یہ جو فارم ہے نا یہ اس وقت بھی تھی اور آج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ سمجھ لیجئے کہ اسلام کے داڑھی ہے کہ ٹوپی ہے، لیکن حقیقت میں وہ پتہ نہیں ایجنٹ ہوتے ہیں کون ہوتے ہیں. اگر آپ یوٹیوب دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کون کون سی وہ شخصیات کے جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ تو بڑے پکے مسلمان ہیں، بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ان کا لنک پیچھے CIA سے بھی ملا ہوا تھا اور پتہ نہیں کن کن ایجنسی سے ملا ہوا تھا. آج میں اس کے بارے میں مزید گفتگو نہیں کروں گا، لیکن آپ کرنا چاہیں تو آپ اس کو یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، مطلب بھرا پڑا ہی ہے. بہرحال لیکن یہ میں نے آپ کو قسمیں بتانا مقصد تھی کہ یہ ایک تو منافقین المتشابہ ہو گئے کہ یہ وہ منافقین تھے کہ جن پر اسلام مشتبہ تھا. ابھی اسلام ان کو کنفرم نہیں تھا کہ سچ ہے کہ صحیح نہیں ہے، تو اس لیے مذبذبین بین ذالک ہوتے تھے اور ڈاما ڈول ہوتے تھے. اور دوسرے مستشرقین تھے، یعنی تھے ہی نہیں، وہ مسلمان تو تھے ہی نہیں، صرف انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا تھا. تو یہ دو قسمیں آئیں منافقین کے اندر. تیسرے کون تھے؟ یہود. اور چوتھے نصارہ. یہود اور نصارہ ان کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں، اہل کتاب. یہود و نصارہ. یہود کے پاس کون سی کتاب تھی؟ زبور. ٹھیک ہے،
اور سوری توریت اور زبور. اور نصارہ کے پاس کون سی کتاب تھی؟ یس نصارہ عیسائی کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو نصارہ کے پاس بائبل تھی یا جو بھی ہے انجیل تھی. ان کو قرآن مجید میں اہل کتاب بھی کہا گیا. لیکن قرآن مجید نے ان کے اچھا یہ جو چاروں ہیں نا, یہ چاروں ان چاروں کو ملا کر بعض نے فرمایا کہ ان چاروں کو ملا کر کفار بھی کہا گیا. ان چاروں کو ملا کر کفار بھی کہا گیا. بعض نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. بعض نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ اس کے اندر دو کیٹیگریز تھی. ایک تو وہ تھے کہ جو اپنی صحیح یہودیت کو مانتے تھے, ایک وہ تھے جو صحیح عیسائیت کو مانتے تھے, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے تھے, اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے. صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کرتے تھے. لیکن جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے تو انہوں نے حضور کا انکار کیا, کیونکہ حضور کے آنے کے بعد اب حضور پر ایمان لانا ضروری ہو گیا. تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ حضور پر ایمان نہ لائے, یہودی صحیح تھے, وہ مطلب صحیح یہودیت پر عمل کر رہے تھے, لیکن چونکہ وہ حضور پر ایمان نہ لائے تو وہ کافر کہلائے. ٹھیک ہے, وہ کیا کہلائے؟ کافر کہلائے. اسی طرح کفار, یہ دونوں میں یہی ہے. اسی طرح نصارہ میں بھی یہی تھا کہ جو صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کرتے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ قرار دیتے تھے, اللہ کا رسول قرار دیتے تھے, لیکن جب حضور تشریف لائے تو حضور پر ایمان نہ لائے تو ان کو پھر قرآن مجید نے کفار کی کیٹیگری کے اندر داخل کیا. یا ایھا الذین کفروا کہا گیا, ان الکافرین کانوا لکم عدو مبین. یہ سب ان دونوں میں. یہود اور نصارہ میں ایک قسم اور بھی نکلی. یہود و نصارہ سے ایک قسم اور بھی نکلی, جو قسم جا کے پھر اس کے اندر جا کے مرج ہو گئی مشرکین کے اندر. وہ کون سی قسم تھی؟ اس کے لیے قرآن مجید نے فرمایا کہ قرآن مجید نے فرمایا جو کیٹیگری اس کے اندر گئی, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. ٹھیک ہے, کہ کہا یہودیوں نے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, اور کہا عیسائیوں نے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہاں سے یہودیوں کے اندر ایک بگاڑ جو پیدا ہوا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو ہو گیا تھا, وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا, اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. تو جب انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا نا, تو وہ بیٹا قرار دینے کے بعد پھر وہ کیٹیگری کس میں داخل ہو گئی؟ مشرکین میں داخل ہو گئی. اب ہوا کیا؟ اب آپ ذرا فرق سمجھیے گا. مشرکین ہم کہہ رہے تھے بت کے پجاری یا مجوسی, ٹھیک ہے. اس وقت بت کے پجاری بھی موجود تھے, اور آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 سے زیادہ بت نصب تھے, اور لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے. مجوسی موجود تھے جو آگ کے پجاری تھے اور سورج اور چاند ستارے کی عبادت کرتے تھے. لیکن ایک تیسری کیٹیگری جو مشرکین میں نکلی وہ یہ نکلی, جو کہ یہودی اور عیسائیوں سے نکل کر وہاں گئی. ان کے اور ان کے عقائد میں کس طرح انہوں نے جس کو کہتے ہیں مینوپولیشن کی, وہ اس طرح کی کہ بت کے پجاری تو بتوں کو مانتے ہیں, بھائی یہ بت ہے ہم اس کو سجدہ کرتے ہیں, یہ چھوٹا بت ہے, یہ بڑا بت ہے, یہ آگ کا بت ہے, یہ سمجھو یہ بارش برسانے والا بت ہے, یہ روزی دینے والا بت ہے, یہ موت کا بت ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ آج کل بھی آپ انڈیا میں جائیں گے تو کیا کہتے ہیں, کالی ماتا ہے, ان کی موت کا ان کے الگ کا کانسیپٹ ہے, ان کا اس کے لیے الگ بت ہے. پھر کرشنا ان کا الگ کام کرتا ہے, ہری رام الگ کام کرتا ہے, سو کہتے ہیں نا ان کے اوتار سے الگ کام کرتے ہیں. ساری جو جن کی چیزیں ہیں نا وہ سب انہوں نے کانسیپٹ بنائے ہوئے پراپر اسی طریقے سے. مجوسی جو آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ تو بولتے ہیں بھائی آگ ہی ہے سب کچھ, آگ ہی نے سب کچھ بنایا ہے, ہر چیز آگ سے بنی ہے, ہر چیز کے اندر آگ موجود ہے, انسان بھی آگ سے بنا ہے, دنیا بھی آگ سے بنی ہے, سورج بھی آگ سے بنا ہے, کائنات کے اندر بھی آگ موجود ہے, ہر چیز کی جو بیسک ہے وہ کہتے ہیں آگ ہے, ہر چیز آگ سے بنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس آگ کی پوجا کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آگ کی پوجا کی ابتدا ایسے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو دھتکارا تو شیطان دنیا میں آیا نا, جب آدم علیہ السلام آئے تو آدم علیہ السلام کے پہلے شیطان آ چکا تھا دنیا کے اندر پوری پلاننگ کرنے کے لیے. اب آگ کی پجاری کی ابتدا ایسے ہوئی کہ آپ بتائیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا. حضرت آدم علیہ السلام کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے بنے. تو جب مٹی سے بنے تو انسانوں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا, شیطان نے بگاڑ پیدا کیا, وہ مٹی سے بنے ہونے کی وجہ سے انہوں نے مٹی کے بت بنانا شروع کیا. اور شیطان کس سے بنا ہے؟ ابلیس جن آگ سے بنا ہے.
جب وہ آگ سے بنایا تو اس نے نیا کانسیپٹ دیا اور آگ سے بنے ہونے کے حساب سے اس نے آگ کی پوجا کروانا شروع کی. یہ دونوں کانسیپٹ اس نے یہیں سے نکالے کہ جس کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ شیطانیت زیادہ ہے اور جن کی طرف زیادہ اس کی انوالومنٹ ہے تو وہ آگ کی پوجا کرنے میں شروع کرایا تھا, کیونکہ اس سے وہ خود بنائے, اس کو پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ جس چیز سے میں بناؤں میں نے لوگوں کو اسی کی عبادت کے اندر لگا دیا. اور جہاں یہ دیکھتا ہے کہ نہیں یہ تھوڑا مشکل ہے ان کو بہکانا, تو وہ چونکہ انسان مٹی سے بنائے تو مٹی سے بنی ہوئی بات کو نا فوراً انسان ایکسیپٹ کر لیتا ہے, تو اس نے مٹی سے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرانے لوگوں کو شروع کر دی. یہ شیطان نے پھر اس طرح عقائد کے اندر وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ خرابی پیدا کی. یہ لوگ جو تھے انہوں نے بالکل سیم جو کہ مسلمانوں کے عقائد تھے وہ جو نا شرک کے اندر کاپی پیسٹ کرنا شروع کر دیا. پہلے تو انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, تو شرک ہو گیا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں اور خود بھی اللہ ہیں اور اللہ کے بیٹے بھی ہیں. معاذ اللہ, یہ لوگ کیا کہتے ہیں, خود اللہ بھی ہیں اور اللہ کے بیٹے بھی ہیں, اللہ کا جز بھی ہیں, اللہ کا حصہ بھی ہیں, بہت ساری اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کاپی پیسٹ کانسیپٹ کس طرح کیے کہ انہوں نے سوچا کہ جب اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر اللہ کی بیٹیاں بھی ہونی چاہیے. تو انہوں نے اللہ کی بیٹیاں کس کو قرار دیا, فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ جو فرشتے ہیں نا اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہ جو بیسیکلی اینجلز ہیں نا خاص طور پر, جس میں یہ 4 جو اس کو کہتے ہیں کہ مین اینجلز ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو یہ لوگ ہارس مین کے نام سے بھی کہتے ہیں, 4 ہارس مین آف گاڈ. ٹھیک ہے, 4 ہارس مین آف گاڈ کا جو بیسیکلی یہ کانسیپٹ لاتے ہیں, یہ بیسیکلی لاتے ہیں کہ یہ چاروں جو اینجلز ہیں جس میں گیبریل ہے, میکائیل ہے اور باقی اسرافیل ہیں اور میکائیل ہیں, یہ چاروں جو ہے بیسیکلی یہ فیمیلز ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اور اس کے یہ لوگ جو ہے نا فیمیل کریکٹرز جو ہے نا اس کے وہ کانسیپٹ کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ بیسیکلی یہی سارے کانسیپٹ جو تھے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معاذ اللہ اٹیچ کرنا شروع کر دیے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں, تو یہ فرشتے جو ہیں بیسیکلی فرشتے نہیں, یہ فرشتے بیسیکلی اللہ کی بیٹیاں ہیں. اس طرح کر کے انہوں نے چیزوں کو مینیپولیٹ کرنا شروع کیا. تو یہ جو چاروں تھے مشرکین, منافقین, یہود اور نصارہ, یہ اس طرح جو ہے نا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمانا شروع کی. کبھی ان کو اہل کتاب کہا گیا. اچھا, شروع میں ان کو جب قرآن مجید شروع میں نازل ہو رہا تھا تو پہلے ان کو اہل کتاب کہا گیا. کیا کہا گیا, اہل کتاب, کیونکہ ابھی قرآن مجید نازل ہو رہا تھا, اسلام نیا لوگوں کے اندر متعارف ہوا تھا, تو ظاہر سی بات ہے اس کی جو ہے نا اسلام کی ڈیولپمنٹ ابھی جو ہے نا ان پروسیس تھی. لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے, اور ہر چیز ایک ٹائم لیتی ہے نا, ایک ایکسیپٹنس کا ایک ٹائم ہوتا ہے, تو اس ایکسیپٹنس کے ٹائم کے درمیان چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھی. تو جب تک یہ ڈیولپمنٹ کا فیز تھا, اس ڈیولپمنٹ کے فیز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سب کو یا اہل کتاب کہہ کر پکارا. پھر جب مدینہ منورہ ہجرت ہو گئی اور اسلامک جو ریاست جو تھے وہ بننا شروع ہو گئی اور اکنامک ڈیولپمنٹ بھی شروع ہوئی, اسلامک ڈیولپمنٹ اپنے جس کو کہتے ہیں ترقی والے مراحل میں داخل ہو گئے. ڈیولپمنٹ سے پھر ایولیوشن کے مراحل میں داخل ہو گئے, ترقی کے مراحل میں داخل ہو گئی. تو جب وہ ترقی کے مراحل میں داخل ہوئی تو پھر ان اہل کتاب کو بھی جہاں پہلے یا اہل الکتاب کہا جاتا تھا, پھر ان کو یا اہل الکفار بھی کہنا شروع کر دیا قرآن مجید. آہستہ آہستہ ان کو یہ بتانا سمجھانا بات شروع کی کہ تم اہل کتاب ضرور ہو, لیکن حضور علیہ السلام کو نہ ماننے کی وجہ سے تم اہل کتاب کی کیٹیگری سے نکل کر اب اہل کفار کی کیٹیگری میں داخل ہو جاؤ گے. تو آہستہ آہستہ ان کو جو نا اہل کفار کہنا شروع کیا تاکہ ان کا ذہن بننا شروع. اہل کتاب بھی کہا گیا اور ساتھ ساتھ اہل کفار بھی کہا گیا. اور پھر جہاں آخری میں جیسے جیسے قرآن مجید کی آخری کی صورت نازل ہوئی, اس کو باقاعدہ فرمایا کہ کفار سے مشرکین سے قتال کرو, جہاد کرو, مارو ان کو, جہاں مل جائے ان کو پکڑ کے مار دو. اس طرح کہ اگر یہ تمہارے خلاف کوئی سازش کر رہے ہو تو سازشی کو کافر کو نہیں چھوڑنا. جہاں تمہیں سازش کرتا ہوا کافر ملے نا اس کے خلاف تو تم نے سخت کارروائی کرنی, اس سے قتل بھی کرنا پڑے تم قتل کر سکتے ہو. یہ اسلام کا حکم ہے. آپ سورہ برات پڑھیں گے تو براۃ من اللہ ورسولہ الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ. 4 مہینے تمہارے لیے اجازت ہے, 4 مہینے گھومو پھرو. جن کفار قبیلوں نے حضور علیہ السلام سے مسلمانوں سے عہد توڑا ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی. پھر فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. 4 مہینے گزر جائیں, اس کے بعد جہاں کہیں بھی تم مشرکوں کو پاؤ ان کو قتل کر دو. کیونکہ ایک ٹائم پیریڈ دے دیا گیا نا بھائی 4 مہینے میں یہ جگہ چھوڑ کے چلی جانی. تو اس کے باوجود تم یہاں کیوں رکے ہوئے ہو, وجہ کیا ہے؟ تم مسلمان کے خلاف سازش کرنے کے لیے رکے ہوئے ہو. تو اب تمہیں قید بھی ہونا پڑے گا اور ہو سکتا ہے تمہیں سزائے موت بھی ہو جائے. تو اسلام نے پورا طریقہ کار بنایا. شروع میں نہیں فرمایا کہ جاتے ہی جب اسلام شروع تک جاتے کسی پر حملہ کر دو, جاتے کسی کا گھر تباہ کر دو, ایسا نہیں ہے. لیکن آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ کے فیز میں جب کفار اور مشرکین کے حملے بہت زیادہ ہو گئے اسلام پر, تو پھر اسلام نے ان کے خلاف سخت قدم بھی اٹھائے جو کہ ضروری تھے. تو یہ علم مقاسمہ کے اندر 4 ہمارے پاس کانسیپٹ ہوئے, مشرکین, منافقین, یہود اور نصارہ. ٹھیک ہے, یہ اس میں کسی کا کوئی سوال ہے؟
اچھا یہ جو مجوسیت ہے اس وقت دنیا میں موجود ہے؟ ہاں شاید ہو سکتا ہے ریڈ انڈینس ٹائپ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ہو سکتا ہے کوئی کرتا ہو ہیں جی جی ہاں یس 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 صحیح بول رہے ہیں کراچی میں بھی ہے. وہ پارسی تو پوری وہ ایک قوم ہے تو صحیح کہہ رہے ہیں. تو اچھا پارسی قوم ہے بالکل لوگ بھی ہیں بالکل ایسے ہی. اور اس کے علاوہ کوئی سوال کسی کا کوئی کانسیپٹ کلیئر نہ ہو؟ اس میں سوال یہ ہے کہ یہ جو چار ہیں تو مسلمان جو ہے وہ پھر کس کیٹیگری میں ہے ان 5 حصوں میں؟ مسلمان تو سارے ہی پورا قرآن مسلمان بیسیکلی مسلمانوں کو ہی مخاطب کیا گیا ہے. تو اسلام اینڈ مسلمز بیسیکلی بزرگوں نے فرمایا کہ یہ تو 5 وہ ہیں کہ جن کی ڈیٹیل قرآن کے اندر دی, یعنی 4 وہ ہیں. اور جو میں نے 5 ٹاپکس پچھلے کلاس میں لگائے تھے وہ بیسیکلی وہ ٹاپکس قرآن مجید کور کر رہا ہے. لیکن ایکچوئل ان سارے ٹاپکس کے لسنرز کون ہیں؟ دے آر دی مسلمس. تو ایکچوئل جو ہے ون از دا نیریٹر آف دس قرآن وچ از اللہ تبارک و تعالیٰ. ہی از دا نیریٹر اینڈ وی آل آر دا لسنر آف دیٹ قرآن. ٹھیک ہے, ہم جو ہے نا بیسیکلی مخاطب ہیں. تو جو بھی کبھی کلام ہوتا ہے نا, کلام کے 3 جو ہے نا پرسنالٹیز ہوتی ہیں کلام کے اندر. ایک ہوتا ہے متکلم, کلام کرنے والا. دوسرا ہوتا ہے مخاطب, جس سے کلام کیا جا رہا ہے. فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن سنا نا انگلش میں, عربی کے اندر بھی یہ ہوتا ہے متکلم, مخاطب اور غائب. متکلم کون ہوتا ہے؟ فرسٹ پرسن. مخاطب کون ہوتا ہے؟ سیکنڈ پرسن, جس سے کلام کیا جا رہا ہے. اور غائب کون ہوتے ہیں؟ وہ جو نا کیا پرسن جس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہو کہ ہی از اے ویری گڈ گائے. تو یہ کہنے والے نے کہا, سننے والے نے سنا, اور ہی کے بارے میں کہا تو ہی تھرڈ پرسن ہو گیا نا. یہ تو بہت کلیئر. لیکن یہ آپ کانسیپٹ کو سمجھیں کہ فرسٹ پرسن از اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سیکنڈ پرسن آل آف اس, اینڈ دا تھرڈ پرسن آر آل دا کانسیپٹ ہی از گوئنگ ٹو ٹیل اس اباؤٹ. یہ جو 5 کانسیپٹ ہیں نا وہ تھرڈ پرسن کانسیپٹس ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے. سمجھ گئے بات؟ یہ ہے. اور کسی کو سوال؟ یہود اور نصارہ کی جو کفار والی جو ٹائپ ہے یہ اس وقت موجود ہے, اور اگر یہ موجود ہو تو کیا ہم ان کو تبلیغ کرتے ہیں؟ لیکن کوئی شیئر کر رہا ہے تو اس کو تو ہم پراپرلی کہہ دیں گے, لیکن اگر کوئی بندہ کفر پہ تو اس کو ہم مطلب کنونس کس طرح؟ دیکھیں بات یہ کہ آج کے دور میں اکارڈنگ ٹو میری تحقیق جو میں نے کی ہے, مجھے تو کوئی ایسا عیسائی بہت کم ملا ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو جب وہ اللہ کا بیٹا قرار دے گا تو وہ کہاں چلا جائے گا؟ وہ آٹومیٹکلی تو مشرکین میں چلا ہی جائے گا. پھر ہم اس کو یہی تبلیغ کریں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے, ہی از دا ون اینڈ اونلی گاڈ. یہ بات. دوسری بات, نصارہ کے بارے میں, یہودیوں کے بارے میں آج بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں, اور جو نیٹ ہمیں بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ ابھی بھی جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہیں, اور وہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں, اور سارے انبیاء کو اللہ کا نبی قرار دیتے ہیں, اللہ کا بیٹا نہیں قرار دیتے ہیں. بٹ دیٹس واٹ دا انٹرنیٹ از گوئنگ ٹو ٹیل اباؤٹ. اور آئی بلیو کہ جو جتنا بھی یہ سارا وہ ہے میڈیا ہے, چاہے وہ انٹرنیٹ ہو چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, یہ کنٹرولڈ ہے نا, یہ فری تو ہے نہیں, یہ سارا کنٹرولڈ میڈیا ہے. اور اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے یہ آپ سب میں اور جانتے ہیں. تو وہ جو ہمیں دکھانا چاہتے ہیں یا وہ جو ہمیں بتانا چاہتے ہیں ہم وہی دیکھ رہے ہیں اور ہم وہی سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ ذہن میں چھوڑ دیجئے کہ آپ جو نا آپ ایک آزاد دور کے اندر رہ رہے ہیں یا آپ ذہنی طور پر آزاد ہیں. آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں, یہ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا صرف پاکستان آزاد نہیں ہے, دوسرے ملک ایسا نہیں ہے. دنیا میں کسی بھی آپ ملک میں چلے جائیں, کوئی بھی ملک ذہنی طور پر آزاد نہیں ہے. ان کو وہی دکھایا جا رہا ہے جو ان کو دکھانا جانا چاہیے, اور جو انہوں کو سننے دینا چاہیے. جب وہ سنانا چاہتے ہیں یا وہ جو دکھانا چاہتے ہیں وہی وہ دکھا رہے ہیں. اس کی چھوٹی سی اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں تو تھوڑے عرصے پہلے ہی جو نا کیا کہتے ہیں لوگ بڑی تعریفیں کرتے تھے کہ حماس نے دیکھو اسرائیلی فوجی پکڑ لیے, حماس نے یہ کرا. آج کہاں ہے حماس؟ فلسطین میں اتنے بچے مر رہے ہیں ہمارے, کہاں ہے حماس؟ سوال ہے حماس کہاں ہے؟ ویئر از حماس؟ حماس کے جو لیڈر تھے وہ اس وقت بھی دبئی میں کبھی مذاکرات کر رہے ہیں, کبھی شارجہ میں مذاکرات کر رہے ہیں. ان کے بچے, ان کی مائیں, ان کی بہنیں مر رہی ہوں. ہمیں یہاں بیٹھے بیٹھے تکلیف ہو رہی ہے, ہم جا نہیں سکتے, لیکن ہمیں یہاں بیٹھے بیٹھے تکلیف ہو رہی ہے. لیکن حماس نے شروع میں وہ پیراشوٹ سے اتر رہے ہیں, سلائڈنگ ہو رہی ہے, وہ گاڑی آ گئی, 4 اسرائیلی پکڑ لی. کیا تھا سب وہ؟ تو ڈونٹ یو تھنک اباؤٹ کہ یار یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی پیچھے پوری پلاننگ بنائی گئی ہو اور یہ پورا کریٹ کیا گیا ہو غزہ پر حملہ کرنے کے لیے. دیر واز نو حماس. ایسا ہو سکتا ہے نا, کیونکہ آپ کو تو وہی دکھایا گیا جو اب بتانا کہاں ہے. وہ شروع میں بتا دیا کہ سب نے حماس کی 4 تعریفیں کی, اس کے بعد حماس تو غائب ہے, پورا غزہ تباہ ہو گیا. اگر آج بھی وہ ہوتا حماس تو کھڑا تو ہوتا نا, نظر تو آتا کہ ہاں یار لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے. وہ کہاں ہے حماس؟ کوئی یہ سب یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمیں وہی دکھایا جاتا ہے. میں یہ پہلے دن سے یہ سوچ رہا تھا, پہلے دن سے ہی فلسطین کے معاملے میں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ حماس دکھا دیا جائے اور حماس کی اس طرح کی دکھا دیا جائے کہ وہ پیراشوٹ پہ آ رہے ہیں اسرائیل کے ٹینکوں پہ, اسرائیل کی فوجوں پہ. ہو ہی نہیں سکتا. اتنی کنٹرول چیز پہ اتنی اوپنلی چیز کیسے دکھائی جا سکتی ہے؟
وہ آج واضح ہو گئی یہ بات کہ واقعی میں ایسا ہی تھا. اگر وہ جینین ہوتی چیزیں تو آج اس کا اثر آ رہا ہوتا. کہیں نہ کہیں تو اثر نظر آتا نا. اتنے فوجی سپاہی پکڑے تھے اسرائیل کے, کہاں گئے وہ, کہاں ہیں؟ کہیں تو ہوں گے نا وہ. اس طرح حماس ہے, حماس کی کوئی آواز ہے, کوئی سوشل میڈیا پہ کسی کو آپ کو آواز آ رہی ہے کہ حماس کو کوئی اچھا جتنے بھی حماس کی ویڈیوز دیکھ لیں, جتنی بھی شروع سے لے کر آج تک ابھی تک کی, سب پہ انہوں نے منہ کے اوپر کپڑا پہنا ہوا ہے. کسی بھی کوئی بھی حماس سے سوائے حماس کے لیڈر کے کسی بھی ویڈیو میں اس نے جو ہے منہ سے کپڑا اٹھارا نہیں ہے. بھائی اندر پیچھے چہرے پہ کون چھپا ہوا ہے؟ کوئی یہودی ہو, کوئی ان کا ایجنٹ ہو جو حماس کا بندہ بن کر ساری کارروائی کر کے چلا گیا, ہو نوز, آپ اور میں تو نہیں جانتے. اتنی کنٹرولڈ چیزیں ساری. تو آج کل کا دور تو ویسے ہی حضور نے فرما دی فتنے کا دور ہے. انسان صبح اٹھے گا مسلمان ہوگا, شام کو کافر ہوگا, شام کو مسلمان سوئے گا, صبح اٹھ کر کافر ہوگا. اور اتنی جس کو حضور نے فرمایا فتنے کے دور میں ایسا ہوگا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. آپ پتہ ہی نہیں کر سکیں گے. ایک دعا ہے حضور علیہ السلام کی, یہ آپ ضرور مانگا کریں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. اے اللہ تو ہمیں سچ کو سچ کر کے دکھا اور پھر اس کی اتباع کی بھی توفیق عطا فرما. وارنا الباطل باطلا, اور تو ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا اور پھر اس سے ورزقنا اجتناب, اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما. اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی, جو حقیقت ہے نا, چیزوں کی جو حقیقتیں ہیں وہ حقیقتیں ہمیں حقیقتیں کر کے دکھا. جو اصل چیز ہے وہی ہمیں نظر آئے, جو دوسرے دکھانا چاہتے ہیں وہ ہمیں نظر نہ آئے, جو حقیقت ہے چیزوں کی وہ نظر آئے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں. خیر بہرحال یہ لمبا ٹاپک ہے, گفتگو بھی آگے بڑھ جاتی ہے, پھر یوٹیوب پہ بھی چلے گا, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے آگے, اللہ خیر کرے. بہرحال ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا, یہ علم مقاسمہ ہو گیا. اچھا, اب علم مقاسمہ میں جب اللہ تعالیٰ نے ان چاروں جس کو کہتے ہیں کہ کیٹیگریز کا ذکر فرمایا, تو اس کی پھر ایک خاص ترتیب اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ اس ترتیب سے جو نا آپ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ترتیب کیا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل عقائد کا ذکر فرمایا کہ ان کے باطل عقائد کیا ہیں, ان کے باطل عقائد کس طرح ہیں. یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہے, عیسیٰ کے بارے میں فرمایا. پھر کفار کے بارے میں بتایا کہ یہ بتوں کی بات کر رہے ہیں, تم بتوں کی عبادت میں لگے ہو, کیا تم اللہ کی عبادت سوا دوسروں کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرو گے کہ جس رب نے آسمان کو بھی بنایا, زمین کو بھی بنایا, کیا یہ بت اپنے ناک پر بیٹھی مکھی بھی ہٹا سکتے ہیں؟ اس طرح کی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائیں. ٹھیک ہے, کیا اپنے آپ کو کسی نقصان سے وہ بچا سکتے ہیں؟ بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف بتائی. تو ان کے عقیدہ باطلہ کا بھی ذکر فرمایا. ٹھیک ہے, اور پھر ان کے جو عقائد ہے نا, عقائد باطلہ, ان عقائد باطلہ مطلب سمجھے جو عقائد یعنی ان کے عقائد کے اندر جو شبہات ہے, ان شبہات کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ شبہات اگر نکل جائیں تو یہ بالکل صحیح دین کی طرف آ جائیں. ان شبہات کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ جو نا کیا کہتے ہیں نفع دے سکتے ہیں, تو تم بتاؤ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی تکلیف دینا چاہے تو کیا تمہیں یہ بت جو ہیں اس تکلیف سے بچا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی خیر دینا چاہے تو کیا یہ بت تمہیں اس خیر سے روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو تمہارے بت ہے یہ قیامت کے دن جو ہے تمہیں کیا کہتے ہیں بخشوا دیں گے اللہ کے سامنے, تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی. اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر فرمائی تاکہ ان لوگوں کی جو نا عقیدے کی اصلاح ہو. تو ایک تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. یہ تو دو طریقے ہیں, لیکن اس میں اس کی ابتدا کیسے فرمائی؟ مثال کے طور پر مشرکین کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے فرمانا شروع کیا تو مشرکین میں ایک طبقہ وہ تھا کہ جو بت کی عبادت کرتا تھا, بتوں کے پجاری تھے اس زمانے میں. یہ جو بتوں کے پجاری تھے یہ اپنے آپ کو حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار مانتے تھے, کیونکہ آپ کو شاید یاد ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بت کی عبادت تھی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اپنے چچا کو جو کہ جس کا نام آزر تھا, اپنے چچا کو اکثر وہ اس کی جو نا دین کی طرف بلاتے تھے اور کہتے تھے تم اس کی عبادت کے اندر لگے, بتوں کی عبادت کے اندر لگے. وہ اس قال ابراہیم لابیہ یا ابت انی, ٹھیک ہے, وہ جو بھی جو آپ نے تبلیغ فرمائی. اب اس زمانے میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں دو قسم کی عبادتیں ہو رہی تھیں بتوں کی, اور مطلب شرک کی دو قسم کی فارمیٹس تھے. ایک تو لوگ وہ تھے جو باقاعدہ بتوں کو سجدہ کر رہے تھے, اور ایک فارمیٹ وہ تھا کہ جو سورج, چاند اور ستاروں کی عبادت کر رہے تھے. کیونکہ آپ نے قرآن مجید میں شاید وہ بھی واقعہ سنا ہوگا کہ جب سورج نکلا تو ہاذا ربی ہاذا اکبر, کہ یہ سورج ہے یہ تو بڑا ہے, کیا یہ میرا خدا ہے؟ پھر جب سورج چھپ گیا, پھر جب چاند چھپ گیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا فلما افلا قال لا رب العالمین, جب سورج یا چاند یا ستارے چھپ گئے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو چھپ جانے والے ہیں، میں چھپنے والے خدا کی عبادت نہیں کر سکتا. وہ پورا واقعہ شاید آپ نے سنا ہوگا. تو اس پہ دعا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں 2 قسم کے فارمیٹس موجود تھے. یہ جو حضور علیہ السلام کے زمانے کے بت تھے یہ اپنے آپ کو اسی بت پرستی کی جو نا کیا کہتے ہیں فارم سے سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اس بت پرستی سے روکا، لیکن یہ بت پرست یہ کہتے تھے حضرت ابراہیم بھی ہمارے طرح بت پرست تھے اور وہ بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اپنے آپ کو وہ دین حنیف کہتے تھے کہ اصل دین حنیف ہمارا ہے، ہم مشرک ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہم موجود ہیں. وہ بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اصل دین حنیف وہ نہیں، اصل دین حنیف یہ ہے، یہ اسلام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کبھی بھی بتوں کی عبادت کا حکم نہیں دیا، کبھی بھی جس کو کہتے ہیں کہ چاند سورج ستاروں کی عبادت کا حکم نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے عقائد کا ذکر فرمایا. تو مشرکین کو سب سے پہلے تو یہ کہہ کر کیٹیگری بیان کی کہ ایک تو وہ ہیں کہ جو کہ بت کے پجاری ہیں اور خاص طور پر جو مجوسی ہیں ان کا اس طرح کر کے ذکر فرمایا. پھر جو یہودی اور عیسائی جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، اس کے متعلق پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، تم انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہو تو یہ غلط ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ انہیں موت دینا چاہے تو وہ ان کو موت سے کوئی نہیں روک سکتا، اگر اللہ تعالیٰ انہیں تکلیف دینا چاہے تو وہ تکلیف سے کوئی نہیں روک سکتا. اگر وہ معجزات کرتے ہیں، مادرزاد اندھے کو جس کو کہتے ہیں شفا دیتے ہیں، برس کے مریض کو شفا دیتے ہیں، وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، وہ مطلب ان کی کوئی خدائیت نہیں ہے. جو یہ معجزات کا جو ذکر ہوا نا تو عیسائی یہ کہتے تھے کہ یہ معجزہ جو ہوتا ہے کسی مردے کو زندہ کرنا یہ گاڈلی پاور ہے، ہیومنلی پاور نہیں ہے، یا خدائی پاور ہے نا کسی مردے کو زندہ کر دینا. اور خدا کی ہم صفت مانتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو مردوں کو زندہ فرمائے گا قیامت کے دن. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر مردوں کو زندہ کر رہے ہیں تو انہوں نے اسی سے ایک باطل عقیدہ نکالا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام خدا ہوئے. جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر مردوں کو زندہ کر رہے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کر رہے ہیں، اللہ کی اجازت سے کر رہے ہیں، اللہ کے اذن سے کر رہے ہیں، باذن اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح ان کے بہت سارے باطل عقائد کا پھر ذکر بھی فرمایا. اچھا، اب چونکہ یہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں سے کہتے تھے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت عزیر علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی، اپنے زمانے میں ان لوگوں نے بھی عبادتیں تو کی ہیں. نماز ان کے اندر موجود تھی، روزے ان کے اندر موجود تھے، دوسری عبادات بھی ان کے اندر موجود تھی. اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہوا، مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی، تو ان کا عقیدہ تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بت کے پجاری تھے. اب مسئلہ یہ تھا کہ جو مشرکین تھے ان کے لیے خانہ کعبہ کی ایک خاص اہمیت تھی. خانہ کعبہ کی خاص اہمیت کیوں تھی؟ وہ مشرک بت کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کی خاص اہمیت کیوں تھی ان کے نزدیک؟ کیونکہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ خانہ کعبہ کو تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا دوسری مرتبہ. پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا، پھر جب طوفان نوح آیا تھا نا تو وہ پورا جو جس کو کہتے ہیں خانہ کعبہ کی جگہ تھی نا، اس جگہ سے جو عمارت تھی وہ ڈھہ گئی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نا اس جگہ کی نشاندہی فرمائی کہ یہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے میرے گھر کو قائم کرنا ہے. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر فرمایا. تو چونکہ حضرت ابراہیم کو یہ اپنا بڑا مانتے ہیں مشرک جو کہ بت کے پجاری تھے، اور خانہ کعبہ کو بنایا ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو ہوا کیا کہ اس گھر کو انہوں نے ایک اپنا بہت جس کو کہتے ہیں مقدس مقام مان لیا. ہمارے لیے بھی مقدس ہے، لیکن انہوں نے اس طریقے سے مقدس مانا کہ یہ تو عبادت کی اصل جگہ ہے کہ یہاں پر ہم بتوں کی عبادت کریں گے، اور انہوں نے وہاں پر بت نصب کرنا شروع کر دیا. پھر انہوں نے مسکنسیپشن یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو اصل عبادت ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی معاذ اللہ برہنہ ہو کر طواف کیا جائے، ننگا ہو کر طواف کیا جائے اور تالیاں بجا بجا کر سیٹیاں بجا بجا کر اس کا طواف کیا جائے. یہ انہوں نے اس زمانے میں کانسیپٹ گڑھا. خیر بہرحال اب ہوا کیا کہ وہاں پر صرف یہ مشرکین تو نہیں تھے، لیکن یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے. اور خانہ کعبہ کی جو اہمیت ہے وہ یہودیت کے اندر بھی اپنی طریقے سے موجود تھی اور عیسائیت کے اندر بھی اپنی طریقے سے موجود تھی. تو پھر ان کے درمیان تصادم شروع ہوا، ایک کانفلکٹ شروع ہوا کہ بھائی خانہ کعبہ میں اگر تم ہی ننگے ہو کر عبادت کرتے رہو گے تو پھر ہم کب عبادت کریں گے؟ ٹھیک ہے، ہمیں بھی اب عبادت کرنے کا ٹائم ملنا چاہیے. تو پھر انہوں نے آپس میں سب جو رہتے تھے نا اتنے سالوں سے، انہوں نے آپس میں مکہ کر لیا. تو ننگے ہو کر طواف کرنے کا ایک خاص دن سال کے اندر فکس ہو گیا کہ یہ 3-4 دن ہیں کہ جو آپ کو فکس کر دیے جائیں گے، اس میں آپ جو ہے نا خانہ کعبہ کا آ کر طواف کر لیجیے گا، بنانا ہو کر جو کرنا ہو کریے گا، ہم اس جگہ کو خالی کر دیں گے. اور پھر باقی پورے سال جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہم جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہودی اور عیسائی، انہوں نے کہا کہ ہم اس خانہ کعبہ کے اندر موجود ہوں گے، ہم اس کے اندر اس کی عبادت کیا کریں گے.
ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں گے. اس میں ظاہر سی بات ہے وہ لوگ بھی تھے جو کہ صحیح یہودی تھے, صحیح عیسائی بھی تھے نا. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس زمانے میں صحیح یہودی بھی موجود تھے, صحیح عیسائی موجود تھے, اور ایسے بھی عیسائی تھے, ایسے بھی یہودی تھے کہ جو بعد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پھر ایمان بھی لے آئے, جس میں حضرت عبداللہ ہیں اور بھی ایک دو صحابہ ہیں جن کا نام آتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے. تو جب وہ ایمان لائے تو اس کا مطلب اس سے پہلے یقیناً وہ خانہ کعبہ کو صحیح مانتے ہوں گے تبھی وہ ایمان لائے نا. تو جب وہ خانہ کعبہ صحیح مانتے تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ آپس میں دن باندھ لیے تھے کہ یہ دن تمہارے, یہ دن ہمارے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسلام کو نافذ فرمایا تو پھر ان لوگوں کو صحیح طریقے سے ان کا رد بھی فرمایا, اور اسلام جب نافذ ہوا تو آہستہ آہستہ مسلمانوں کو یہ ترغیب دی گئی کہ خانہ کعبہ تمہارا ہولی مقام ہے, تمہارا مقدس مقام ہے, تمہیں اس مقام کی حرمت کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا. پھر آہستہ 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 مقام بڑھتا گیا, اور ایک وقت آیا کہ مسلمان تو وہاں جا کے عبادت بھی نہیں کر پاتے تھے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں پڑھوں گا جا کر نماز خانہ کعبہ میں دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے. اور حضرت عمر فاروق گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں نماز ادا کی. تو کسی کافر کی, کسی مشرک کی, ابو جہل کی, ابو لہب کی یہ مجال نہیں تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر نماز پڑھنے سے روکتا. اور حضرت عمر فاروق کا وہ نماز پڑھنا تھا کہ مسلمانوں کے پھر ایک دل کھل گئے اور سب مسلمان پھر خانہ کعبہ میں آ کر مطلب عبادت کرنا شروع ہوئے. اب ہوا کہ مسلمانوں کے اس کارروائی کے بعد اب خانہ کعبہ کو جس کو کہتے ہیں اون کرنے کے اندر ایک اور کیٹیگری کا اضافہ ہو گیا. ننگے ہو کر مشرک پہلے ہی عبادت کر رہے تھے, یہودی پہلے ہی عبادت کر رہے تھے, عیسائی پہلے ہی عبادت کر, وہ تینوں تو ویسے بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ یہ تو گھر ہمارا ہے, ہر تین اپنے اپنے طریقے سے کہتے تھے. اب مسلمان بھی اس کیٹیگری میں داخل ہوگا کہ بھائی یہ گھر تو ہمارا ہے اور ہمارا بھی ہے, جس طرح تمہارا ہے ہمارا بھی ہے, ہم منع نہیں کر رہے. شروع میں یہی کہا مسلمانوں کو بھائی تمہارا بھی ہمارا بھی, ٹھیک ہے تم بھی عبادت کرو ہم بھی عبادت کرتے ہیں. مسلمانوں نے بھی اپنے حساب سے وہاں پر عبادتیں کرنا شروع کی. پھر آہستہ سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور اسلام آہستہ سے بڑھتا چلا گیا تو مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی. جب مسلمانوں کی تعداد بڑھی تو یہ جو تینوں گروہ موجود تھے نا, مشرکین, منافقین, یہود اور نصارہ, ان کو تکلیف ہونا شروع ہوئی کہ اگر مسلمان بڑھتے چلے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا خانہ کعبہ میں ہمیں تو جگہ نہیں ملے گی عبادت کرنے کی. یہ تو ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں, یہ تو ہر وقت سجدے کرتے رہتے ہیں, یہ تو ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں, ہم جائیں گے کہاں, ہمارے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے. اچھا مشرکین جو تھے ان کو خاص تکلیف ہوئی کیونکہ برہنہ ہو کر طواف کرنا ہے تو بہت ہی مطلب اس کو کہتے ہیں کہ غلیظ بات ہے, گندی بات ہے. ان کو زیادہ تکلیف ہونے لگی کہ بھئی یہ مسلمان پاک صاف ستھرے لوگ اگر یہ آ گئے ہمارے جو مذہب کو تو یہ تو ختم تہس نہس کر دیں گے. اب وہاں پر یہ چیلنج شروع ہوا کہ ایک اور نئی کیٹیگری کا اضافہ ہوا اور سب کو جو ہے نا اس بات کی تکلیف شروع ہوئی کہ اب مسلمانوں کے خلاف کیا کیا جائے. تو پھر تکلیفیں دی گئیں, پریشان کیا گیا اور مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کیا گیا. تو پھر مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے چلے. جب مسلمان ہجرت کی وہاں نا تو پھر خانہ کعبہ میں پھر ان لوگوں کی اجارہ داری ہو گئی کہ یس یہی تو ہم چاہتے تھے, مسلمان گئے اب ہم واپس ہم کھل کے اسی طرح عبادت کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے کم و بیش 8 یا 9 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مکہ عطا فرمایا. اور فتح مکہ جب ہوا تو اس وقت پھر خانہ کعبہ کو ون اینڈ اونلی مذہب اون کرتا تھا اس کے بعد سے آج تک, اور وہ مسلمانوں کا مذہب تھا کہ آج تک الحمدللہ اس جگہ کو جو اون کرتے ہیں وہ جو نا مسلمان الحمدللہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح رکھے. آنے والے حالات کا کچھ پتہ نہیں ہے. مسجد اقصیٰ اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے. مسجد اقصیٰ کے بعد پھر آگے اگلا نمبر کس شہر کا ہوگا, کس ملک کا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں پھر سمجھتا ہوں یہ تو مسجد اقصیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ چونکہ یہودیوں کا ایک عقیدہ ہے, باطل عقیدہ, جس کی وجہ سے یہ مسجد اقصیٰ کے اس میں معاملات میں لگے ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو ہم ذہنی طور پر تو ویسے ہی جس طریقے سے بتائے ہوئے اس طریقے سے ہم چل ہی رہے ہیں. آپ ہی بتائیے کہ خانہ کعبہ میں ابھی آپ چلے جائیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائیں عمرہ کرنے کے لیے, لیکن وہاں پر طواف میں اگر سمجھیں کہ ایک وقت میں طواف میں 25,000 آدمی طواف کر رہا ہے نا مثال کے طور پر, اگر یا 20,000 آدمی طواف کر رہا ہے تو 20,000 میں سے 19,700 آدمی کا موبائل باہر ہوگا اور وہ ویڈیو بنا رہا ہوگا. تو بیسیکلی جو وہ چاہ رہے ہیں ہم آلریڈی کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ اگر حملہ کریں گے, اللہ نہ کرے, اللہ کبھی ایسا کرے, لیکن اگر کبھی کریں گے بھی تو وہ صرف فزیکل جگہ کو قبضہ کرنے کے لیے کریں گے. ذہنی طور پر تو ہم ویسے بھی ان کے غلام ہیں نا, ذہنی طور پر تو ہم ویسے بھی جو کہہ رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں, اور ان کو ٹینشن بھی نہیں. بولتے یار وی ڈونٹ نیڈ ٹو کیپچر دا لینڈس, وی آلریڈی ہیو کیپچر دیٹ مائنڈ. ہم ان کے مائنڈ پہ تو پہلے ہی قبضہ کر چکے ہیں, ہم ان کے مائنڈ پر تو پہلے ہی سب کچھ ان کو کر چکے ہیں. تو پھر ہمیں ضرورت ہی نہیں کہ ہم ان کی جگہ پر قبضہ کریں, خواہ اپنی ریسورسز. آپ مجھے بات بتائیے نا کہ کتنی بڑی یہ جو ایک سازش, مطلب سازش مراد ہے کہ میں کتنے بڑی بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ کتنا بڑا معاملہ ہوا کہ نہ کوئی گولی چلی, نہ کوئی بم پھٹا, نہ کوئی جس کو کہتے ہیں ٹینک آیا, نہ کوئی سپاہی آیا, لیکن پورے 1 سال سے زیادہ عرصے کے لیے خانہ کعبہ کا مطاف پورا طواف کے لیے بند ہو گیا. کووڈ میں ہوا کہ نہیں ہوا؟
कोविड में सब बंद हुआ था ना, कोई गोली चली, कोई बम फटा, कोई एटम बम मारा, कुछ भी नहीं किया। इसके बावजूद भी उन्होंने ये बता दिया कि तुम्हारे जहनों को हम इस तरह काबू कर सकते हैं कि हमने 1 साल के लिए तुम्हारा खाना काबा बंद कर दिया। भाई जिस भी वजह से किया हो, हम उस पर बहस पे नहीं जा रहे कि कोविड क्या बीमारी से जो भी वॉट एवर, लेकिन देखें बंद हो गया, या आप तस्लीम करें या ना करें। हमारी मस्जिदें बंद करा दी उन्होंने, ताले लगा दिए उन्होंने मस्जिदों पर। ये उनको गोली नहीं चलाई उन्होंने, कोई सिपाही नहीं भेजा कि बाहर खड़ा होगा किसी को दाखिल नहीं होने देगा। नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। बोला व्हाट्सएप हमारे हाथ में, सोशल मीडिया हमारे कंट्रोल में, मीडिया हमारे कंट्रोल में, उससे हम जो चाहे पूरी दुनिया के अंदर चला सकें। और यह मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये अब लिख लीजिए आगे वाले दिनों के लिए। ये कोविड जो था बेसिकली ये एक टेस्ट था फॉर ऑल द वर्ल्ड। जो मकासद उनको लेने अगले दिनों में वो आकर मज़ीद लेंगे, और हो सकता है कोविड जैसे मज़ीद टेस्ट और हों अभी देखने के लिए कि हाउ पीपल आर रिएक्टिंग टू आवर जो ना क्या कहते हैं प्लानिंग फ्रॉम मीडिया। ये मीडिया से हम कैसे प्लानिंग कर रहे हैं और पब्लिक उसका कैसे रिएक्शन देती है, उसके मज़ीद अभी और टेस्ट होना बाकी हैं। ये प्लानिंग उन्होंने बहुत सालों पहले से शुरू कर दी थी, 100 साल पहले से, जब मीडिया आया, हॉलीवुड आया, फिल्में बनना शुरू हुई। फिल्मों के ज़रिए से वो हमारी जिसको कहते हैं लोगों के जहनों पर तो कब्ज़ा करना शुरू कर चुके थे। फिर इसको इन्होंने एक एडवांस लेवल पे ले आए और सोशल मीडिया पर आ गए, इंटरनेट पर आ गए। इंटरनेट से फिर अब ये सोशल मीडिया पर आए हैं और सोशल मीडिया पर उन्होंने ये टेस्ट करना शुरू कर दिया। अब आप देखें ना कि एक तो ये टेस्ट, दूसरी तरफ आप ये देखें, शायद आपने हार्प टेक्नोलॉजी का नाम भी सुना हो, जिसमें वो मसनूई बादल बनाकर बारिश भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मसनूई तौर पर ज़लज़ले लाने की भी कोशिश कर रहे हैं, मसनूई तौर पर जिसको कहते हैं कि बहुत सारी दूसरी चीज़ें करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, खाद खेती बाड़ी तो पहले मसनूई तौर पर उगना शुरू हो गई थी। आप जानते हैं जो हम सफ़ेद मुर्गी खाते हैं वो सारी क्लोनिंग है, सारी जो है ना फार्मी मुर्गी है, क्लोनिंग से पैदा हो रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर वो बहुत सालों से ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा करते चले आ रहे हैं, और आगे चलकर पता नहीं अभी और क्या क्या मज़ीद होना है। हो सकता है हम ना देखें, हमारी औलादें देखें, लेकिन ये होना है। अब ये कोविड एक टेस्ट था, आप देख लीजिएगा, आगे ऐसे टेस्ट मज़ीद और होने। अल्लाह ताला बस हमें इन चीज़ों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खैर बहरहाल ये टॉपिक ऐसा है कि जब निकलता है तो फिर आप बात बहुत आगे से चली जाती है। खैर बहरहाल ये चारों टॉपिक आपने समाप्त कर लिए, इसमें किसी का कोई सवाल मज़ीद तो नहीं है? अच्छा, अब यहाँ पर देखिए जो यहूद, इसके बारे में फ़रमाया कि ये तौरात पर ईमान लाते थे, और इनका मसला ये था कि इन्होंने तौरात के अंदर तहरीफ कर दी थी। क्या कर दी थी? तहरीफ किसे कहते हैं? तब्दीली कर देना का, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, तहरीफ हर्फ, इसके हरूफ असलियाँ हा रा फा, हा रा और फा, और हरफा कहते हैं किसी चीज़ को लिखने को, हर्फ बनाने को, और तहरीफ कहते हैं ऐसा हर्फ बनाना जो एक्चुअल नहीं था उससे तब्दील करें। इस कहते हैं रेनोवेट कर देना। तहरीफ किसे कहते हैं आप समझिए, रेनोवेट कर देना। ऐसा रेनोवेट कर देना कि जो असल है वो नज़र ना आए और जो लाली पाउडर लग जाए वो नज़र आए। ठीक है, तो तहरीफ इसी को कहते हैं कि एक्चुअल को इन्होंने छुपा दिया, और एक्चुअल को छुपाने के बाद उसके जो है ना अंदर उन्होंने तहरीफ की। अब कुरान की तहरीफ आसमानी किताब, इनकी तहरीफ की 2 किस्में होती हैं, 2 किस्म की तहरीफ होती है। एक होती है तहरीफ लफ्ज़ी, एक होती है तहरीफ मानवी। कितनी किस्म की तहरीफ होती है? 2 किस्म की। एक होती है तहरीफ लफ्ज़ी, और दूसरी होती है तहरीफ मानवी। उनकी जो किताबें थी तौरात, ज़बूर और इंजील, ये तहरीफ लफ्ज़ी से भी पाक नहीं थी, तहरीफ मानवी से भी पाक नहीं थी। ठीक है, लफ्ज़ी तहरीफ भी उनमें नहीं हो सकती और मानवी तहरीफ भी उनमें नहीं हो, लफ्ज़ी तहरीफ भी उनमें हो सकती थी और मानवी तहरीफ भी उनमें हो सकती थी। लेकिन जो कुरान मजीद है उसमें तहरीफ मानवी हो सकती है, तहरीफ लफ्ज़ी नहीं हो सकती, किसी भी सूरत नहीं हो सकती, एक नुक्ता भी आगे पीछे नहीं हो सकता। यह तहरीफ लफ्ज़ी तो नहीं हो सकती। तहरीफ मानवी इस तरीके हो सकती है कि जब एक शख्स अपनी कुरान मजीद को अपनी ज़बान में इंटरप्रेट करता है तो वो किस तरह इंटरप्रेट करता है, उसके इंटरप्रेशन में किसी न किसी किस्म की गुंजाइश होने के इम्कानात मौजूद होते हैं, और वही जो इम्कान मौजूद है ना, वही तहरीफ मानवी की तरफ इंसान को लेकर जाता है। ठीक है, ये एक वजह है। तो अब हुआ क्या कि उनकी तौरात और उनके इंजील और उनके ज़बूर के अंदर तो तहरीफ लफ्ज़ी इतनी हो चुकी थी कि जब कुरान मजीद नाजिल हुआ तो उस वक्त तक तो ये लगाना भी, ये पता करना भी मुश्किल था कि असल तौरात कौन सी है और जो तहरीफ़ी तौरात है वो कौन सी। इतनी ज़्यादा खलत पलत उसके अंदर हो चुकी थी, अल्फाजी तौर पर भी। इसी तरह इंजील के अंदर भी यही मामला था। अच्छा, तहरीफ लफ्ज़ी तहरीफ मानवी होने के साथ साथ इनके जो उलमा थे वो कितमानुल आयात भी करते थे। कितमानुल आयात का माना क्या होता है कि किसी आयत को छुपा देना, किसी बात को छुपा देना। मिसाल के तौर पर कोई आयत उनकी तौरात के अंदर नाजिल हुई
اس کا واضح حکم ہے. لیکن جب کوئی شخص آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے, وہ پاورفل شخص ہے یا وہ آپ کا بھائی ہے یا وہ آپ کا رشتہ دار ہے, آپ نے اس کو اب اس کی مرضی کا مطلب بتانے کے لیے کتمان آیت کر دیا, آیت ہی کو چھپا دیا. یہاں تک کہ ایسا بھی ہوتا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ یہودی آتے تھے توریت پڑھنے کے لیے, تو وہ باقاعدہ توریت کی اس آیت پر انگوٹھا یا انگلی رکھ دیا کرتے تھے کہ نظر نہ آ جائے. اس میں فرمایا کرتے تھے انگلی ہٹا کر پڑھو. جب انگلی ہٹا کر پڑھتے تھے تو پھر وہ والی آیت نکلتی تھی جو وہ سنانا نہیں چاہتے تھے. ایسا بھی ہوتا تھا. تو تحریف لفظی بھی تھی, تحریف معنوی بھی تھی, اور اس وجہ سے یہی تھا کہ جو اس وقت کا جو موجودہ نظام تھا نا یہودیت کا, اس کی تباہ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر تحریف لفظی کر دی تھی. مطلب ایک بہت ہی سمپل سی بات ہے, میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر قرآن مجید ہے, اگر قرآن مجید میں اللہ نے اگر استغفر اللہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر آج تعریف ہو جائے, اگر قرآن مجید کا آج لفظی تعریف ہو جائے, ہم اگر اس کو پکڑیں یا نہ پکڑیں, اگر ہم لوگ پکڑ لیں تو اچھی بات ہے, اگر ہم لوگ نہیں پکڑتے تو اگلے 100 سال بعد جو پبلک آئے گی وہ اسی تحریف شدہ کو اصل سمجھنے لگے گی, کیونکہ ان کو تو کوئی بتانے والا ہی نہیں ہوگا نا کہ بھائی یہ تحریف شدہ قرآن ہے, ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہوگا. تو اگلے 100 سال بعد وہی اس کو اصل قرآن سمجھنے لگے گی, اور اس 100 سال بعد کسی نے اگر نئی تحریف کر دی تو اس کے 100 سال بعد پھر وہ اس کو اصل قرآن سمجھنے لگیں گی. اس طرح ان کی تحریفات چلنا شروع ہوئی کہ جب 50 سال گزرتے تو پرانی تحریف جو اصل جو کتاب تھی اس کو لوگ بھول ہی جاتے اور نئی تحریف کی طرف آ جاتے, اور نئی تحریف کو اصل توریت سمجھنے لگتے ہیں. پھر اس کے اندر کوئی تحریف ہوتی 40-50 سال ہو تو پھر وہ اس کو اصل سمجھنے لگتے ہیں. تو اس طرح یہ پروسیس چلتا چلا گیا, اور ہر 40-50 سال کے بعد ہونے والی تحریف ہوتے 2000 سالوں میں قرآن مجید جب نازل ہوا, اس وقت تک توریت بالکل اپنی اصلی فارم کھو چکی تھی. یہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ کون سی اصل تحریف, مطلب کون سی اصل چیز ہے اور کون سی اصل چیز نہیں ہے. اس کو معلوم کرنا ہی تقریباً ناممکن ہو چکا تھا. تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اتنی تحریف ان میں ہو چکی کہ اب ایک نئی کتاب کی ضرورت ہے لوگوں کو, اور ایسی کتاب کی ضرورت ہے کہ جو اب تحریف لفظی سے پاک ہو, جس میں اب تحریف نہ ہو سکے. اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی نازل فرمایا. تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں. ہمارا ٹائل الحمدللہ تقریباً مکمل ہوا. اس میں اگر مزید کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں, تاکہ پھر اب ہم اگلی مرتبہ جو کلاس لیں گے اس میں پھر جو ہے یہ ٹاپک کے بعد جو علم احکام جو ہے وہ ہے, اور بہت ساری چیزیں انشاءاللہ ذکر کریں گے, اور وہ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہمیں صورتوں کی تفسیر بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنی ہے اللہ نے چاہا تو یہ جو ہمارے شروع کے ٹاپکس تھے نا مضامین قرآن, وہ جو ہے تقریباً الحمدللہ آج کی کلاس میں اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.